السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جنازے کے احکام و مسائل کے جو چند اسباب باقی رہ گئے ہیں، اس میں سے آج کا جو ہمارا سبق ہے ایصال ثواب کے متعلق، جس طرح میں نے کل کی نشست میں کہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایک رواج بنا ہوا ہے کہ میت کے فوت ہو جانے کے بعد اکثر لوگ جو ہیں ان کے نام کا کھانا پکواتے ہیں، جن کو ہم اکثر 10واں 40واں یا عرس یا برسی کا نام دیتے ہیں، اور پھر وہ کھانا پکوا کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، محلے میں تقسیم کیا جاتا ہے، ہمسایوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور مدرسے کے بچوں کو بلا کر قرآن خوانی کروائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے اس نیت سے پڑھنا ہے کہ میرے فلاں بزرگ جو فوت ہوئے ہیں ان کو اس کا ثواب ملے۔ تو یہ کسی کی طرف ثواب منتقل کرنا یا اپنی نیت اس طرح کرنا کہ اس کی طرف ثواب جائے، اس طرح کا کوئی بھی عمل قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت کے فوت ہو جانے کے بعد کے 3 اعمال ایسے بتائے ہیں کہ جو اس کے لیے ایصال ثواب ہیں، جو اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہ بھی کلیئر کر دی بات کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس کا دنیا کے لوگوں سے رابطہ بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ اکثر ہمارے درمیان ایک یہ بھی بہت بات پائی جاتی ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ میرے بھائی کے روپ میں یا میرے دوست کے روپ میں یا میرے بیٹے کے روپ میں واپس آ گیا ہے ہمارے پاس۔ اگر میں بتاؤں تو یہ جو عقیدہ ہے یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، کہ وہ جو کہتے ہیں کہ دوبارہ جنم لے کے واپس آیا ہے، جس کو وہ اپنی زبان میں پنرجنم کہتے ہیں۔ تو یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ جو شخص اس دنیا سے چلا گیا وہ چلا گیا، اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی روح جو ہے وہ یہاں پہ رہ جاتی ہے دنیا میں، جبکہ جو شخص فوت ہو گیا اس کی روح عالم برزخ میں پہنچ چکی ہے، اس کا دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں سب سے پہلے تو ایک یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے اس کا اس دنیا سے ہر معاملہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال سے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو اس نے کسی جگہ پہ دیا تھا، مثال کے طور پہ کسی مدرسے میں لگایا تھا، یا کوئی ایسا ٹیوب ویل لگوا دیا یا کوئی ایسا نلکا لگوا دیا جہاں سے لوگ جو ہیں وہ پانی پی رہے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مدرسے میں بچے حفظ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، قیامت تک اس کو اس کا ثواب ملتا جائے گا۔ نمبر 2، کہ ایک ایسا علم جو کسی کو سکھا جاتا ہے اور وہ اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ علم سے مراد یہاں پر دنیاوی علم نہیں ہے، دینی علم ہے۔
کہ کسی کو قرآن پڑھا جاتا ہے، کسی کو قرآن کے تلفظ صحیح کروا جاتا ہے، کسی کو قرآن کی گرامر سمجھا جاتا ہے، کسی کو قرآن کے متعلق ترجمہ پڑھا جاتا ہے، کسی کو احادیث پڑھا جاتا ہے، یہ جتنے بھی معاملات ہیں، یا کسی کو کوئی ایسی اچھی بات سکھا جاتا ہے دین کے متعلق کہ وہ اس کو پلے باندھ لیتا ہے، وہ اس پر عمل کرتا رہتا ہے، آگے لوگوں کو بتائی جاتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے یہ بات سنی تھی، لیکن وہ بات صحیح ہونی چاہیے اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے، تو وہ سکھا جاتا ہے۔ ایسا علم جو کہ اس کے لیے فائدہ مند ہو، تو اس کا بھی ثواب جو ہے جب تک وہ اس پر عمل کرتا رہے گا، آگے لوگوں کو بتاتا رہے گا، لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کو بھی ملتا جائے گا۔ دو عمل ہیں۔ تیسرا عمل کہ ایسی اولاد جو نیک ہے اور اس کے پیچھے سے اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ یہ تین اعمال کے علاوہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو میت جا چکی ہے، اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، اس کو تک ہم جو ہے وہ ثواب پہنچائے، کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ جو ہے عمل وہ کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، آپ جتنی مرضی کری جائیں، اس کا کوئی بھی گنتی میں نہیں آئے گا کہ یہ عمل بھی کیا، یہ عمل بلکہ اس کا جو ہے وہ آپ کو گناہ ملے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ عمل قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں تھا، آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ تو اگر میں یہ الفاظ استعمال کروں کہ بدعت ہے، تو پھر لوگ غصہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ دین کا کام کرنا کوئی بدعت ہے؟ دین میں اضافہ کرنا نیکی کی صورت میں وہ بھی بدعت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس طرح کے اعمال سے بچنا چاہیے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ جو تین اعمال میں نے بتائے ہیں، صحیح مسلم میں اس کی جو ہے وہ سند موجود ہے، حدیث نمبر 1631 میں۔ آپ خود بھی جا کے یہ حدیث پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالی جو ہمارا باب چل رہا تھا جنازے کے احکام و مسائل، انشاءاللہ کل اس کو مکمل کر دیں گے۔ اگر کسی نے بھی اس کے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کل کی نشست میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ باقی الحمدللہ شروع سے لے کر جہاں سے ہم نے اس کا شروع کیا تھا، کل نفس ذائقۃ الموت سے لے کر آج کل جو ہے انشاءاللہ تعالی اس کو ہم مکمل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ جو میں نے سنایا اور آپ نے سنا، اللہ ہم نے جو باتیں اس باب میں سیکھی ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ ہاں، اس کا حج بدل، اور جس طرح احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص جس کے روزے رہ گئی ہوں، وہ جو چیزیں قرآن مجید میں احادیث میں موجود ہیں اس کا عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو موجود نہیں ہے اس کا عمل نہیں کیا جا سکتا۔ الحمدللہ۔ جو اگر کوئی بیٹا جاتا ہے سعودیہ میں عمرے کے لیے تو اپنے والدین کو عمرہ کرتا ہے یا طواف کرتا ہے، وہ بھی پہنچتا ہے؟ نہیں، اگر اس کے والدین زندہ ہیں تو پھر تو خود ان کو کروائے۔ اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر پہلے اپنا کر لے پھر ان کا کر سکتا ہے۔ ہاں پھر ان کا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم صيبا نافعا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا،
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم